بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحت نامہ گروپ کے لیے پچھلے دنوں اگنیشیا دوا کا ٹاپک چلا تھا اور چند ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں اس دن لیکچر دے نہیں سکا اگنیشیا کے بارے میں، جبکہ میں تیار کر چکا تھا. سوچا کہ آج فرصت ہے تو دے دیتا ہوں. انشاءاللہ امید کروں گا کہ آپ لوگ اس سے مستفید ہوں گے. اگنیشیا امارا ہومیوپیتھک کی ایک بڑی لازوال دوائی ہے. اسے ہم مردوں کی کم عورتوں کی دوا زیادہ کہہ سکتے ہیں. ایسے افراد جن کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات گھر کیے ہوئے ہوں، یعنی کہ ہر وقت وہ مختلف قسم کے خیالات میں گھرے رہتے ہوئے ہوں، روزمرہ کے کاموں کو اچھے طریقے سے نہ کر سکتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے بڑی لاجواب دوا ہے. ایسا رنج و غم یا حادثہ جس سے مریض کے دماغ میں مختلف قسم کے خیالات، ڈر، خوف بیٹھ جائیں اور وہ اس رنج غم کو یا حادثے کو برداشت نہ کر سکے تو وہ ذہنی دباؤ، ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، انتہا زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، سڈن اور سکتے سے والی بھی کیفیت میں بھی جا سکتا ہے. یعنی کہ سڈن شاک ہو جائے، ایک دم ایسا حادثہ جس کا اس نے سوچا نہ ہو، یا ایسا کوئی واقعہ اس کے ساتھ پیش آ جائے، یا اس کی کسی ایسے عزیز کی ڈیتھ ہو جائے، اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جائے، اس کے بیٹے بیٹی کا یا بہن بھائی کا، یا کسی ایسا عزیز رشتہ دار جس سے وہ کافی کلوز ہو اور جس کے لیے اس کے پاس کوئی ایسا معاملہ بھی نہ ہو کہ اس کی ڈیتھ ہونے والی ہے اور وہ سڈن ڈیتھ کی طرف چلا جائے، سڈن شاک ہو جائے، تو وہ سکتے میں بھی جا سکتا ہے. ایسے میں اگر ہم مریض کو اگنیشیا امارا 200 یا 1 mg جلدی دہرائیں گے تو مریض اس شوق سے نکل آئے گا اور اپنے معمول کی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارے گا. اگنیشیا امارا کے مریض بغیر کسی ظاہری وجہ کے مختلف قسم کے خیالات جو ہر وقت اس کے ذہن میں، دماغ میں چلتے رہتے ہیں. بچپن میں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہو، یا بالکل نوجوانی میں کوئی حادثہ ہو گیا ہو، یا کسی بھی عمر میں کوئی ایسا حادثہ آ جائے تو اس کی وجہ سے اس کے ذہن میں پیدا ہوا خوف اس کے جذبات کو مجروح کرتا ہے. اس کے جذبات انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں، جذباتی طور پر بڑا حساس ہو جاتا ہے، اور جس پہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتا. پھر اس کے اندر سکتے سے بھی کیفیت ہو سکتی ہے، ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، انگزائٹی بھی ہو سکتی ہے. جب اس طرح کے مریضوں کے ساتھ ایسی کیفیت ہو تو پھر ہمیں اگنیشیا امارا کے بارے میں سوچنا چاہیے. اس کے مریض کا مزاج کبھی ایک سا نہیں رہتا، تبدیل ہوتا رہتا ہے. یعنی کہ بیٹھے بیٹھے کبھی وہ ہنسنے لگ جائے گا، مسکرانے لگ جائے گا،
کبھی بیٹھے بیٹھے کوئی اس کو ایسی بات یاد آ گئی تو رونے لگ جائے گا، کبھی سنجیدہ بالکل چپ سائلنٹ سنجیدگی والی کیفیت میں ہو جائے گا۔ اگنیشیا امارا کا جو مریض ہوتا ہے وہ کبھی بھی کھل کے سامنے کسی کے نہیں روتا، کمرے کے اندر چھپ کر ایک کونے میں بیٹھ کر سسک سسک کے رونا شروع کر دیتا ہے، ٹس 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 ٹس، یعنی کہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ سسک سسک کے رو رہے ہوتے ہیں، اس ترتیب سے جو وہ بچے جو سسک سسک کے رو رہے ہوتے ہیں وہ بھی اگنیشیا امارا کے مریض ہوتے ہیں، یا وہ ایسے لڑکے یا لڑکیاں جو چپ چپ کر کے چھپ چھپ کر کمروں میں روتے ہوں، وہ بھی اگنیشیا امارا کے مریض ہوتے ہیں۔ دل کی بھڑاس صحیح طریقے سے نہ نکال پائیں، اپنی بات یا اپنے غم اپنے غصے کو باہر نہ نکال پائیں، تو پھر ان کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ ٹھس ٹھس جذباتی انداز میں سسک سسک کے روتے ہیں، جس کے پھر برے اثرات ان کے اندر انگزائٹی پیدا ہو جاتی ہے، ڈپریشن پیدا ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی بھی رنج غم یا سڈن شوق کے بعد یا ایسا کوئی حادثہ ہو جائے جس سے اس کے جذبات مجروح ہوں، یا تو اس کے بعد یا تو اس کی نیند بالکل اڑ جائے گی، یا نیند کم آئے گی، یا نیند میں خلل ہوگا۔ ایسے میں 200 کی روزانہ 5 بوند پینے سے مریض کی یہ کیفیت دور ہو جاتی ہے ہفتے 10 دن کے اندر، اور مریض بہت بہتر محسوس کرتا ہے۔ اس دوا کا مریض بڑا ہمدرد، حساس، وعدے کا پکا اور کمٹمنٹ کا پکا ہوتا ہے۔ میں سیکنڈ آڈیو کے اندر آپ کو جوائن کرتا ہوں۔